अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों नहीं, अरबों। अरबों तो बहुत मामूली लफ्ज़ बन गया अब इस्लामाबाद के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और इदारों के लिए करप्शन करने के हवाले से। एक दूसरा बड़ा स्कैंडल जिसमें करोड़ों अरबों रुपए इन्वॉल्व हैं और बहुत बड़े बड़े अफसरान इन्वॉल्व हैं हाउसिंग मिनिस्ट्री के, हाउसिंग अथॉरिटी के, उस हवाले से तफसीलात से आपको आगाह करेंगे कि FIA ने नोटिस ले लिया है इस चीज़ का और एक बहुत बड़े ऑफिसर को बुला लिया है। और क्यों बुलाया है, कौन है वो ऑफिसर, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। हमेशा हम बात करते हैं कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA की करप्शन की और PWD की करप्शन की, मगर आज है करप्शन की बारी और जिक्र और कहानी, वो है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन जिसे कहा जाता है। और ये FGHA है जो है अथॉरिटी, ये सरकारी मुलाजिमीन को, अफसरान को और दीगर लोगों को इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में प्लॉट अलाट करती है और बहुत एक साइड पे है और साइड पे ही बहुत बारीक वारदात डाली जाती है और उसमें बड़े बड़े अफसरान और छोटे एहलकार और मिनिस्टर सब शामिल होते हैं। आज की एक जो कहानी है वो भी इसी हवाले से है कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के जो एक आला अफसर हैं, डायरेक्टर जनरल हैं कैप्टन ज़फ़र साहब, उन्हें FIA ने तलब कर लिया है। क्यों तलब किया है? कैप्टन ज़फ़र साहब इस्लामाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं, ADCR रहे हैं, रेवेन्यू के अफसर रहे हैं बहुत बड़े, और काफ़ी दबंग किस्म के अफसर थे और बड़ी कहानियाँ थी उस वक्त भी उनकी। और अब गुज़िश्ता 2 साल से वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के ग्रेड 20 के वो अफसर हैं, DG हैं, और उनकी मौजूदगी और एन नाग तले, और जो कि रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब के ख़ास भी हैं, और रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब की बिल्कुल एन नाग तले, छत्र छाया के तले ये इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया है, और जिसका वजारत हाउसिंग और फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी ने इसका नोटिस नहीं लिया, बल्कि अल्टीमेटली ये गया बात जो पहुंची वो FIA के पास, और वो भी अलॉटीज़ की कंप्लेंट के ऊपर। ये कहानी है क्या? डायरेक्टर जनरल हाउसिंग अथॉरिटी को बुलाया गया है कैप्टन ज़फ़र साहब को FIA ने, और उन्होंने पेश होना है आज। उसकी तफसीलात से बाद में आगाह करेंगे कि इंक्वायरी में उनसे क्या क्या पूछा गया, मगर जो जो पूछने के लिए नोटिस जारी किया गया उसकी कुछ तफसीलात हमारे पास हैं। बहुत बड़ा स्कैंडल है G14 का जो एक सब सेक्टर है, ये 15 साल पहले यहाँ पर डेवलप हुआ था, मगर तमाम उसके सेक्टर्स और सब सेक्टर्स डेवलप हो चुके थे। वाहिद ये G14 का जो मोज़ाठला है वो अभी तक एक्वायर्ड नहीं किया जा सका था, क्योंकि उसका अवार्ड नहीं हुआ था, और अवार्ड हुआ भी 15 साल बाद। तो इतना गंदा अवार्ड हुआ जिसमें तमाम जितने भी बड़े बड़े अफसरान थे मुबैना तौर पे, जिस पे DG थे, डायरेक्टर फाइनेंस थे, डायरेक्टर लैंड थे, डायरेक्टर जो डिप्टी कमिश्नर थे और दीगर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उन्होंने अपनी इस बहती गंगा में हाथ धोए और करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया और अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया। और काफ़ी अपने मंजूर नज़र जो लोग थे, जो अलॉटीज़ थे, बज़ाहिर अलॉटीज़ थे, मगर पीछे वो डीलर्स थे, एक ही ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था, उन्हें नवाजा गया। 25 अप्रैल 2025 को ये अवार्ड उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर नासिर क़य्यूम ने किया, और अपने जो 32 इंडिविजुअल्स थे जो बोगस अलॉटीज़ थे उनको फ़ायदा पहुंचाया गया, और उसके लिए तकरीबन 518 मिलियन रुपए की जो रकम है वो मंजूर करवाई गई। अपने ही जो नामजद कमेटी से मंजूर करवाई गई DG ने, और DG ने बोर्ड का इजलास बुलाने का जो है वो कोई भी गवारा नहीं किया कि उसे बुलाकर मंजूरी ली जाए बाज़ाब्ता तौर पे, मगर कोई ऐसे ब्रिज फंडिंग की गई, यानी दीगर अकाउंट से फेडरल गवर्नमेंट के जो इस अलॉटीज़ के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए गए 518 मिलियन रुपये, और कैश कंपनसेशन दी गई तकरीबन 518 मंजूर करवाई गई, और 35 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए अपने मंजूर नज़र बोगस प्राइवेट अलॉटीज़ को, जो कि मुतासरीन में शामिल ही नहीं थे, और उनको 35 करोड़ रुपए की रकम अदा भी कर दी गई। और चीज़ फिर लाइमलाइट में आई, और उस वक्त के जो अलॉटीज़ थे जिनको कैश कंपनसेशन नहीं मिली, जिनको प्लॉट्स नहीं मिले, डबल बेनिफिट्स, और उसके उन्होंने फिर FIA के पास और
اور نیب کے پاس انہوں نے رجوع کیا، ان کے خلاف پھر ڈی جی اور دیگر کے خلاف انکوائری شروع کی گئی، اور معاملہ جب بہت زیادہ اٹھا تو اس وقت کے ڈپٹی کمشنر ناصر قیوم کو سسپینڈ کر دیا گیا، ڈائریکٹر فائنانس کو ہٹا دیا گیا، مگر ڈائریکٹر جنرل کیپٹن ظفر صاحب اپنی سیٹ پر بدستور برقرار رہے، حالانکہ وہ ذمہ دار تھے، سب سے پہلے انہیں ہٹانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جو دوسرے احسان الہی صاحب ڈائریکٹر لینڈ تھے اس کو بھی ہٹانا چاہیے تھا، مبینہ طور پر وہ بھی اس تمام تر ٹیم کا حصہ تھے، مگر انہیں کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ اس کے علاوہ دیگر لوگ تھے، انہیں کیوں اپنے عہدوں سے ہٹایا نہیں گیا؟ ڈائریکٹر اسٹیٹ ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں، سب لوگ اس میں انوالو تھے، اس بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں۔ یہ 518 ملین تو پہلے ہے، یہ اربوں روپے کا سکینڈل ہے، بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی۔ تو ڈپٹی ڈائریکٹر کو ایک پچھلے ہفتے گرفتار کیا گیا ہے، الانگ کچھ سٹاف ممبرز تھے 6، ان کے اب انکوائری جاری ہے، مگر اس پورے سکینڈل میں بڑے افسران ڈی جی اور دیگر سمیت 26 لوگ انوالو تھے، اعلیٰ افسران سمیت اہلکار، جس میں تحصیلدار وغیرہ بھی شامل تھے، مگر ڈی سی، تحصیلدار، ڈائریکٹر فائنانس کو ہٹا کر یہ عہدہ برہان نہیں ہو سکتے، حالانکہ اس کی ذمہ داری فیڈرل منسٹر ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے جو ہے وزارت ہاؤسنگ کے جو منسٹر ہیں ریاض حسین پیرزادہ صاحب، ان کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان اونس ان کے اوپر بھی ہے، تمام تر کرپشن ان کے عین ناک تلی ہوئی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل جو ہیں کیپٹن ظفر صاحب، ان کو بھی ہٹ جانا چاہیے، ہٹا دینا چاہیے تھا۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ اب انہیں جب بلایا جاتا ہے، سی ڈی اے کا یہ رول ہے، جب کسی بھی افسر کو بلایا جاتا ہے تو اس کو سسپینڈ کر دیا جائے، کرپشن میں انوالو ہوتا ہے، تو کرپشن میں تو مبینہ طور پہ یہ بھی انوالو ہیں، بعد میں ثابت ہوتا رہے گا، مگر باتیں نکل کے اب سامنے آئی ہیں۔ تو یہ 300 الاٹیز کا حق مارا گیا ہے، 35 کروڑ صرف 32 لوگوں کو دے دیے گئے ہیں، اور صرف یہی نہیں، 35 کروڑ روپے کے علاوہ صرف انہیں 25 سے 30 ملین، یعنی 2.5 سے 3 کروڑ کا جو ایک بہت بڑا پلاٹ تھا، مہنگا پلاٹ تھا، وہ بھی دیا گیا ہے۔ اور تب یہ الاٹیز ایک ہی جو بوگس الاٹیز تھے، ایک ہی خاندان سے کا تعلق ہے، ڈیلرز ہیں، پراپرٹی ڈیلرز ہیں، اور وہاں پر یہ پرائیویٹ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک رنگ بنا کر، گروپ بنا کر، جس میں فیڈرل گورنمنٹ اتھارٹی کے تمام جتنے بھی اعلیٰ افسران تھے وہ شامل تھے، مگر ڈی جی عہدہ برا ہو گئے، ڈی سی کو، تحصیلدار کو، ڈائریکٹر فائنانس کو اور دیگر کو ہٹا کر، ایسا نہیں چلے گا۔ اس میں اسٹیٹ اور دیگر جو لینڈ کے اعلیٰ اہلکار، دیگر افسران ملوث ہیں۔ اتنا بڑا سکینڈل کہیں اور دنیا میں، ابھی حال ہی میں انگلینڈ کی جو ڈپٹی پرائم منسٹر تھی، ان کے اوپر صرف اپنے گھر کے ٹیکس معمولی رد و بدل کرنے کے اوپر، کوڈ ہٹانے کے اوپر، چینجنگ کے اوپر انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اتنے بڑے ملک کی ڈپٹی پرائم منسٹر میں۔ اور ہمارا ڈپٹی جو ڈائریکٹر جنرل ہے وہ اور دیگر افسران اپنے عہدوں پر قائم ہیں، وزارت ہاؤسنگ کے فیڈرل منسٹر وہ قائم ہیں۔ آج انہیں بلایا گیا ہے اور دیکھنا ہے اب ایف آئی اے جو جینون الاٹیز کے جو کنسرنز ہے کیسے ایڈریس کرتی ہے، اور یہ کروڑوں روپے کا جو سکینڈل ہے اس کے اوپر کیسے نوٹس لیتی ہے۔ کیا ڈی جی اپنی سیٹ کے اوپر برقرار رہتے ہیں؟ کیا ڈائریکٹر لینڈ احسان الہی، کیا ڈائریکٹر اسٹیٹ اور دیگر افسران جو یہاں پر ہے، چھوٹا سا آفس ہے، چھوٹا سا یہ پہ اتھارٹی ہے، مگر اس میں کرپشن کی داستانیں بہت بڑی بڑی ہیں۔ جو افسر یہاں پر آتا ہے وہ نہ صرف یہاں پر ایک کنال کا پلاٹ قیمتی لے کے جاتا ہے 10-12 کروڑ کا، یہاں پر اتنی کرپشن کرتا ہے کہ اس کی 2-3 نسلیں وہاں پر مزے کرتی ہیں، اور یہاں سے کروڑوں پتی ہو کے جاتا ہے، ڈپوٹیشن پہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر ریگولر امپلائیز ہیں، ان کی جائیدادوں کا، ایسٹس کا، ان کی فیملی کا تو حساب ہی نہیں۔ اگر ان کی ایسٹس کا اندازہ لگانا ہے تو ان کی فیملیز کے، رشتہ داروں کے ایسٹس چیک کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنی بڑی کرپشن ہوئی ہے، جینون الاٹیز کے کتنے حق مارے گئے ہیں، اور بدنام ہوتی ہے حکومت۔ مگر آج کا یہ جو بڑا سکینڈل ہے یہ یہی ہے کہ تقریباً 518 ملین روپے کی جو رقم ہے وہ غیر الاٹیز کو، غیر قانونی پرائیویٹ الاٹیز کو جاری کر دی گئی ہے، اور اس کی نہ ہی اپروول دی گئی ہے، نہ ہی اس سے صحیح طریقے سے سینکشن کیا گیا ہے، اور یہی کہتے ہیں کہ اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں کو ہی دے۔ تو ڈائریکٹر جنرل نے اپنے منظور نظر افسران کی ایک کمیٹی بنائی، اور اسی کمیٹی سے یہ 518 ملین روپے کا ایوارڈ منظور کروا کے ایوارڈ دے دیا، اور 35 کروڑ روپے چند لوگوں کو دے کر، پلاٹس دے کے، اور معاملہ ختم ہو گیا۔ مگر معاملہ یہ ختم نہیں ہوگا، کسی کی حق تلفی ہوگی تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور اس حوالے سے مزید آنے والے دنوں میں آپ کو
یہ چیزوں سے آگاہ کریں گے کہ اب دیکھنا ہے کہ یاسر قیوم ڈپٹی کمشنر یا دیگر جو ڈائریکٹر لینڈ ہیں، ڈائریکٹر اسٹیٹ ہیں اور تحصیلدار ہیں، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں. مگر آنے والے دنوں میں ہم آپ کو ایک اسکول کا اسکینڈل بھی بتائیں گے جس میں 2 افسر معطل ہوئے ہیں اور اسکول ایک پرائیویٹ کمپنی کو اسکول کے پلاٹس دیے جا رہے ہیں، ان سے کروڑوں روپے کی رشوت لینے کے باوجود اس کو اسکول نہیں دیے گئے. اس اسکینڈل سے بھی ہم جلد پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے. اجازت دیں، والسلام.